اگر اس دنیا میں ایول نہ ہو تو آپ گڈ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اگر ظلم نہ ہو آپ انصاف کو سمجھیں گے کیسے؟ اگر تاریکی نہ ہو تو آپ لائٹ کو سمجھیں گے کیسے؟ بہت اچھا. ابھی اور سن لیں، ابھی اور باقی ہے. یہ تو بات بہت پسند آئی صاحب مجھے کہ جب تک ریپ نہ ہو تب تک عورتوں کی عزت کا خیال آپ نے میرا جواب پورا سنا ہی نہیں. جب تک کہ بچوں کا قتل نہ کیا جائے تب تک آپ کو بچوں کی معصومیت کی عزت. آپ نے پورا جواب سنا ہی کیا بات ہے؟ کیا آپ نے نقطہ نکالا؟ آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں. آپ سن لیں، میری بات سن لیں. یہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی. دوسری چیز، اس دنیا میں ہم آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے. ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور ہر انسان کا الگ الگ انداز میں ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اس دنیا میں اگر ایول موجود ہے تو وہ ایول نوبل کوالٹیز کو ڈیولپ کرنے کا اور الگ الگ فیلڈ میں پروگرس کرنے کا. اور اگر ہمارے اندر اور اس دنیا میں ایول نہیں ہوتا تو بتائیے ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا؟ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ کو MCQs دوں اور اس میں صرف رائٹ آنسر لکھ کر دے دوں اور کہوں تمہارا ٹیسٹ ہو گیا، یہ میننگ لیس ہے. اس دنیا میں اگر ہم ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ہے گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے. تو اگر گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے تو یہ ایول بھی خدا کا بنایا ہوا ہے. جی ہاں، خدا کا بنایا ہوا ہے. لیکن اچھا چلو اچھی بات. جی بالکل تو بالکل خدا نے بنایا. ابھی تو یہ ہے کہ جو میجورٹی ہے دنیا میں وہ ایول ہے. تو یہ خدا ایکچولی ایول کے سائڈ پہ لگ رہا ہے مجھے. بالکل بھی نہیں. میجورٹی میں تو وہ ہیں. کیا بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ کوئی بھی جو منصف ہوگا، چاہے آپ کا اپنا گھر ہو جس کے آپ سب سے بڑے ہیں، چاہے آپ کی آرگنائزیشن ہو جو آپ چلاتے ہیں، وہاں پر آپ ایول رکھیں گے ثابت کرنے کو کہ باقی لوگ شریف ہیں. میری بات سنیں. کیا یہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے؟ اگر جب تک کہ کوئی ایول نہیں ہوگا تب تک کہ شریف آدمی شریف نہیں لگے. اگر ایگزامینر غلط آپشن دے رہا ہے تو ایگزامینر ایول نہیں ہو گیا. جو غلط آپشن کو سلیکٹ کر رہا ہے وہ فیل ہوگا. کریٹر نے ایول کو بنایا ہے لیکن وہ ایول نہیں ہے. اچھا سنیے میری لیٹ می کمپلیٹ سر. کریٹر نے ایول کو بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے، وہ ایول نہیں ہے. ایول وہ ہوگا جو اسے اختیار کرے گا. چھری کو بنانے والا غلط نہیں ہوتا ہے، چھری کا غلط استعمال کرنے والا غلط ہوتا ہے. اپنی بیچ کر جنت کے خریدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب کے درمیان ایک بحث اور ایک مکالمہ دہلی کے اندر ہوا. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کون جیتا کون ہارا، سب سے اچھی بات کس کی تھی؟ اس میں مختصر خلاصہ میں حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پوری بحث کو آپ ایک مرتبہ ضرور سنیں. تقریباً 2 گھنٹے کی یہ بحث ہے. اس کو ضرور سنا جائے کیونکہ اس زمانے میں خدا کا انکار کرنے والوں کی جو دلیلیں ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، ان سے ایمان والوں کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے. اور یہ خیال آتا ہے کہ اگر خدا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر خدا ہے تو عورتوں کی عزتیں کیوں لوٹی جا رہی ہیں؟ اگر خدا ہے تو چوریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ برے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ تو یہ ایمان والوں کے دل میں خیال آتے ہیں کہ یہ جو برے کام ہو رہے ہیں اگر خدا ہے تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو انہیں ضرور سننا چاہیے. پوری بحث کو آپ دیکھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان والوں کا ایمان مزید مضبوط ہوگا. مفتی شمائل ندوی صاحب نے جس علمی انداز میں، جس سلیقے کے ساتھ، جس بہترین انداز میں اپنی گفتگو کو رکھا، خدا کے وجود پر جو دلائل دیے، وہ واقعتاً قابل تعریف اور قابل تحسین کے مستحق ہیں. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اس آیت کا مصداق رہے مفتی شمائل ندوی صاحب. امید ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے گی. یاد رکھیں، جب سے اللہ نے کائنات بنائی اور اپنے پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تو پیغمبروں کو جھٹلایا گیا، حتیٰ کہ پیغمبروں نے ان کے من کے مطابق، ان کی فرمائش، ان کی ڈیمانڈ کے مطابق معجزات دکھائے. صالح علیہ السلام نے جب پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، وہاں سے اونٹنی نکلی اور اس اونٹنی نے آ کے بچہ دیا. اس کو دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا. یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کفار ایمان نہیں لے کے آئے. تو معجزات دیکھنے کے بعد بھی لوگوں نے انکار کیا. تو خدا کا انکار کرنے والے اگر تعصب سے ہٹ کر مفتی شمائل ندوی صاحب کی گفتگو کو سنیں گے تو امید ہے کہ اللہ پاک انہیں ہدایت دے گا. امید ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائیں گے. لہٰذا اس گفتگو کو سنا جائے اور خود فیصلہ کیجئے کہ کون جیتا کون ہارا. مفتی شمائل ندوی صاحب کو سلام ہے، وہ قابل تحسین اور قابل تعریف کے مستحق ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی گفتگو کو کفار کے لیے، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. السلام